أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں. حضرات، گزشتہ 2 شبوں سے لکھنؤ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ وہ تمام کے تمام معروضات تمہیدی حیثیت رکھتے ہیں. ابھی تک سلسلہ تمہید کا رہا، اور ایک جملہ معترضہ کے بعد دوسرا جملہ معترضہ، اور ایک جملہ معترضہ کے بعد پھر دوسرا جملہ معترضہ، اور اس طرح شاخ سے شاخ یا شاخ در شاخ سخن آگے بڑھتا رہا. اور جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا اس آیت کے ضمن میں، وہ سلسلہ شروع ہی نہ ہو سکا. آیت بہت مشہور و معروف ہے. میرا خیال ہے آپ میں سے تمام حاضرین کے ذہنوں میں بھی یہ آیت ہوگی، اور نگین قلب پر بھی کندہ ہوگی، اور اس کا ترجمہ بھی کسی نہ کسی حد تک ذہن عالی میں محفوظ ہوگا. یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس آیت کا حوالہ کیا ہے، قرآن مجید میں کہاں پر ہے یہ آیت. یہ سب معلوم ہوگا آپ کو. مجھے کم سے کم آپ سے یہ حسن ظن ہے، اس لیے کہ یہ آیت ہے سورہ مبارکہ یاسین کی. سورہ مبارکہ یاسین جس کے لیے مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قلب قرآن ہے، قلب قرآن. اب اس میں مفسرین کے درمیان اور اہل تأویل کے درمیان بحثیں ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو قلب قرآن کیوں کہا گیا، اور پھر اس میں بھی بحثیں ہیں کہ اس قلب قرآن میں وہ کون سی خاص آیت ہے جو قلب قرآن میں قلب کی حیثیت رکھتی ہے. تو بہت سے مفسرین اور اہل تعویل اور اہل تحقیق حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ
انا نحن نحیی الموتى، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ قلب قرآن کا قلب ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ میں نے اسے سرنامہ سخن کیوں قرار دیا، کیوں اس آیت کا انتخاب کیا۔ اس آیت کے ضمن میں بہت مطالب ہیں بے پناہ۔ جس طرح میں نے سورہ مبارکہ عصر کے لیے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مختصر سا ایک مکمل کتاب ہے، اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت بھی ایک مکمل کتاب ہے۔ اس ایک آیت کی تفسیر و تعویل اگر اس ایک آیت کی تفسیر و تعویل اس طرح کی جائے کہ جس طرح ہونی چاہیے تو ایک مکمل قاموس، ایک قاموسی کتاب وجود میں آ جائے، ایک انسائکلوپیڈیا وجود میں آ جائے۔ اس قدر ہے یہ آیت، جو بظاہر مختصر سی آیت ہے مگر اس کے بطون میں اتنی گہرائیاں ہیں، اس کے معانی میں اتنی گہرائیاں ہیں۔ اب میں کچھ گفتگو تو عرض کروں گا، کچھ اشارے کروں گا تاکہ عمومی جو ذوق جمالیات سخن ہے، جو دست فیاض قدرت نے ہر ایک کو عطا کیا ہے، ایک مشترک ہے تمام انسانوں کے درمیان، اس کے حوالے سے آپ اس آیت سے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی دل کی دھڑکن اور دل کی آواز کو سننے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس آیت کے آہنگ کو، اس آیت کا زمزمہ کرتے رہیے اور اس آیت کے آہنگ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی پروز کے اس حصے کا جو کیڈنس ہے، جو آہنگ ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی دل دھڑک رہا ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، خدا کی قسم لگتا ہے نا دل دھڑک رہا ہے۔ قرآن مجید، یہ میں اکثر کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، قرآن مجید کی شان اعجاز پر بہت کتابیں لکھی گئیں، لیکن واقعاً قرآن مجید کی شان اعجاز کے عشر عشیر کا بیان بھی نہیں ہو سکا اب تک۔ پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی شان اعجاز، حقیقی جو شان اعجاز ہے، اس شان اعجاز کے جو ابعاد ہیں، تہیں ہیں، پرتیں ہیں، شعبے ہیں، شاخیں ہیں، شان اعجاز قرآن کے آفاق ہیں، شان قرآن اعجاز کے افلاک ہیں، ان پر تو ابھی روشنی نہیں پڑی ہے۔ صدر اسلام سے لے کر آج تک عام انسانوں نے جو کوششیں کی قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کرنے کی، وہ صرف لفظی ترکیبوں میں موجود شان فصاحت و بلاغت تک محدود رہی، لیکن قرآن حقیقتاً الفاظ کا مجموعہ نہیں، قرآن حقیقتاً تو ایک جہان معنی ہے۔ جو اس کی شان اعجاز ہے، اس کے یہاں اوپر تشریف لیں آپ، امامہ پر آ جائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔
اوپر آ جائیے. کوئی ڈسٹربنس نہیں, میں تو ٹھہرا ہوا ہوں. تہذیب آل محمد کی روح ہے علم اور علماء کی قدر شناسی. تہذیب اسلامی کی قدر ہے قدر اساسی, بنیادی قدر, علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر دانی. فرمایا آپ نے. اس لیے اس کی طرف توجہ رہے, اس کی طرف توجہ رہے. اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں آپ حضرات کی اجازت سے کہ شان اعجاز قرآن میں جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ صدر اسلام سے میں عرض کر رہا ہوں, صدر اسلام سے پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی ہجری سے لے کر آج تک حق ادا نہ ہو سکا شان اعجاز قرآن کی تفسیر کا. اکثر حضرات مصر ہوتے ہیں کہ اس کی شان فصاحت و بلاغت ہی جو ہے وہ. آپ ذرا غور فرمائیے کہ لفظوں کا جوڑ پیوند بھی کوئی اتنا بڑا ہنر ہے کہ جس پہ خدا ناز کرے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ غور کرنے کی بات. قرآن مجید کی شان اعجاز جو ہے وہ منحصر ہے فصاحت میں, بلاغت میں. سبحان اللہ. یہ انحصار کہاں سے لے آئے آپ؟ منحصر کیسے کر دیا کہ صرف شان فصاحت و بلاغت میں منحصر ہے شان اعجاز؟ ارے انسانوں کے کلام کی شان صرف فصاحت و بلاغت میں منحصر نہیں ہوتی. جب تک کہ کسی ادب پارے میں, کسی شعر میں, کسی نثر میں زندہ مضمون نہ ہو, اس وقت تک صرف الفاظ کی فصاحت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک سے ایک سلیس اور فصیح شعر کہنے والے موجود ہیں, دیوان کے دیوان موجود ہیں. کوئی پلٹ کے ان دیوانوں کو پڑھتا نہیں. اور اس زمانے میں تو کوئی اگر بہت توجہ سے پڑھے تو جو پڑھے اسی کو دیوانہ سمجھا جاتا ہے. دیکھ لیجئے کیا دیوانگی ہے. اب اس دور میں بیٹھ کے مثلا رشک لکھنوی کو پڑھ رہے ہیں, اور بحر لکھنوی کو پڑھ رہے ہیں, اور جناب والا اسیر لکھنوی کو پڑھ رہے ہیں, اور جلال لکھنوی کو پڑھ رہے ہیں. کوئی اسی میں دن رات لگا رہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سب شعراء کے نام میں نے لیے ان کی روحوں سے معذرت کے ساتھ. ان سب کے کلام کی اپنی اپنی اہمیت ہے, اور یہ سب مستند اساتذہ گزرے ہیں لکھنؤ کے. لیکن ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. تو قرآن مجید کی خلاصہ بحث یہ ہے کہ قرآن مجید کی شان اعجاز آج تک جو نصاب میں کتابیں ہیں اس میں کیا ہے؟ عبد القادر کی اعجاز القرآن کیا ہے؟ شریف جرجانی نے کیا لکھا؟ یہ فقیر ان کتابوں کا اساتذہ سے سبق درس لے کر لب کشائی کر رہا ہے آپ کے سامنے. علوم القرآن میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں, لیکن پھر یاد رکھیے گا صرف الفاظ تک نظر محدود نہ رہے. اصل آپ انسان ہیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ انسان ہیں, آپ انسان ہیں. اس نظر کی حد تک اگر آپ ٹھہر گئے تو آپ نے انسانیت کا حق ادا نہیں کیا.
صفحہ قرطاس پر لکھی ہوئی عبارتیں ان آنکھوں سے نظر آتی ہیں، مگر ان عبارتوں کے آگے جو معانی ہیں وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ تو صرف عبارت تک محدود نہ رہیں، الفاظ تک محدود نہ رہیں، صرف و نحو تک محدود نہ رہیں، حتیٰ کہ معانی و بیان و تشبیہ و استعارہ اس تک محدود نہ رہیں۔ جوہر معنی اسی طرح مجرد ہے جس طرح آپ کی روح آپ کے جسم سے تجرد رکھتی ہے۔ آپ کی روح ہے مگر جسم سے مجرد۔ جسم مادی ہے، محسوس ہے، جسم کو تولا جا سکتا ہے، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، جسم کے پیوند کاری ممکن ہے، لیکن روح کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، روح کو ریزہ ریزہ نہیں کیا جا سکتا، روح میں پیوند کاری ممکن نہیں ہے، وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، مجرد ہے۔ جس طرح روح مجرد ہے اسی طرح قرآن مجید کے معانی نور مجرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اب وہ جملہ پرانا عرض کر دوں جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو سانس لیتا ہوا زندہ معجزہ ہے۔ جوانان عزیز، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت کی طرف توجہ کریں۔ قرآن مجید کی تعلیم سیکھیں، عمر کی کسی بھی منزل میں ہوں قرآن مجید سیکھیں۔ کیسے بندے ہیں جو اپنے خالق کا کلام سننا نہیں چاہتے؟ کیسے بندے ہیں جو اپنے محسن و منعم اور اپنے خالق اور معبود کی بات سننا نہیں چاہتے؟ کیسے بندے ہیں جو اس کا نامہ محبت اپنے نام پڑھنا نہیں چاہتے؟ کیسے بندے ہیں؟ خدا کا نامہ محبت ہے آپ کے نام جس کا نام ہے قرآن، خدا کا نامہ رحمت ہے، خدا کا نامہ شفقت ہے جس کا نام ہے قرآن، اسے نہیں پڑھنا چاہتے؟ پڑھیں، دست ادب جوڑ کے عرض کرنا، قرآن پڑھیں۔ قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید ہی میں ہے کہ روز حشر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ کریں گے، شکوہ کریں گے رب کے حضور میں اور فرمائیں گے پروردگار یہ ہماری امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت یاد رکھیے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا مہجورا، اس گلے شکوے کی زد میں آپ نہ آ جائیں۔ رسول اگر خدا سے شکوہ کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور انجام کیا ہوگا۔ رسول کی اور آل رسول کی شفاعت کے امیدواروں، اس کا لحاظ رکھنا کہ رسول کی شکایت کے ضمن میں تمہارا نام نہ آ جائے۔ واضح ہے؟ بہرحال قرآن مجید کی طرف توجہ کریں۔ خواتین پیچھے تشریف فرمائیں، سن رہی ہیں، سماعت فرما رہی ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مردوں سے زیادہ خواتین پر یہ لازم ہے، واجب ہے۔ دین اور مذہب آغوش مادر میں پروان چڑھتا ہے بچے کے ساتھ ساتھ۔ آپ پر لازم ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو لیکن اپنے بچوں کو قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ، درست زیر زبر کے ساتھ پڑھنا از اول تا آخر سکھا دیں۔
ورنہ خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور ظاہر ہے کہ جو مدارس دینیہ ہیں وہ قدیم جو نصاب ہیں وہ تو اجازت ہے کچھ گلا کر لوں، مدارس کا نصاب ہم نے دیکھا ہے، وہ مدارس کے نصاب میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے صرف میر اور نحو میر سے، امثلہ شرح امثلہ سے، نحو صرف، اور اس کے بعد پھر منطق اور فلسفہ، اور پھر اصول فقہ اور فقہ سب پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کہیں قرآن مجید نصاب میں داخل نہیں ہے۔ اب جو بھی گزرے مجھ پر گزرے، مگر یہ کہنا تو ضروری ہے، علماء تشریف کرنا۔ مدرسہ کیا ہے؟ کیا عنوان ہوتا ہے مدرسے کا؟ مدرسہ دینیہ، یعنی یہ مدرسہ کیا ہے؟ دینی مدرسہ ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے۔ توقع یہ ہوتی ہے، دیکھیں حسن ان کا عذر بھی میرے پیش نظر ہے، توقع یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ سب اسی لیے تو پڑھا رہے ہیں کہ یہ بچہ یہ سب پڑھ کے قرآن سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ بہت اچھا جواب ہے، معقول، ٹھوس، عمدہ جواب ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کے تقاضے میں کمی رہ جاتی ہے۔ جب دینی مدرسے میں بچہ آیا ہے تو پہلے متن قرآن تو پورا پڑھا دیجئے کہ دیکھ کر قرآن از اول تا آخر صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے۔ اس کے بعد جو کچھ آپ علوم صرف و نحو و معانی و بیان و بلاغت پڑھا رہے ہیں، منطق، فلسفہ، وہ سب تو اس کے لیے تاکہ اس عبارت میں چھپے ہوئے معانی کو دریافت کرتا رہے۔ ہمارے یہاں تو پہلا فریضہ یہ ہے، اور چاہے جس عمر کا طالب علم ہو، عموماً تو بچے ہی آتے ہیں نا، تو سب سے پہلے یہ کچھ نہیں، پہلے قرآن ختم کرو۔ یہ توقع کہ گھر پہ ختم کر کے آیا ہوگا، یہ عذر نہ قبول کریں۔ ہم سب کی مادری زبان اردو ہے، ہندی ہے، گجراتی ہے، بنگالی ہے، ہندوستان والوں کی کیا، پنجابی ہے، سرائکی ہے، جو بھی جس کی زبان ہے۔ اب انہوں نے جس تلفظ کے ساتھ اور جس اعراب کے ساتھ پڑھا دیا ہوگا قرآن، آپ کا فریضہ یہ ہے جناب استاد مکرم، آپ کا فریضہ یہ ہے جناب استاذ الاساتذہ، آپ کا فریضہ یہ ہے جناب مرجع تقلید۔ ادعا تو آسانی سے ہو جاتا ہے نا فوراً۔ میں جو اصل مرجع تقلید ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں۔ آپ کا فریضہ یہ ہے جناب پرنسپل صاحب، عام بات ہے یہ، بالکل عام۔ لکھنؤ کے لیے نہیں کر رہا ہوں تقریر، آپ لکھنؤ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ساری دنیا میں پہنچ جائے۔ لکھنؤ تو ہے ہی ہے ماشاءاللہ مرکز علم و ادب و علوم و فنون و الہیات و جمالیات و جلالیات و کمالیات۔ لکھنؤ کی شان میں کون گستاخی کر سکتا ہے؟ کوئی کرنے والا ہو تو لائیے، میں اسے جواب دوں گا۔ لیکن جہاں بھی مدرسے ہیں، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والا دینی مدرسے میں آیا ہے تو پہلے از اول تا آخر قرآن مجید صحیح پڑھے، تاکہ جو کل میں نے عرض کیا تھا ممبر پر، جب دوسروں کو وہ دعا بتائے کہ یہ دعا پڑھیے گا تو خود بھی صحیح پڑھ رہا ہو، خود بھی صحیح پڑھ رہا ہو، اور تلفظ کے ساتھ ساتھ تلفظ صحیح ہونا چاہیے، تجوید، قرأت درست ہو۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ اور یہ دیکھیے، یہ نہ کہیے گا کہ صاحب علماء نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اللہ جب سوال علماء سے کرے گا تو ان کے جواب اور سوال کی ذمہ داری ان کے درمیان ہوگی، اللہ کے اور اس کے درمیان۔ اللہ مجھ سے جو پوچھے گا میرے جواب سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
ہر ایک کو جواب دینا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور کا ارشاد ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی ذمہ داری اٹھائے. اور قرآن مجید کا یہ بھی اعلان ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری. کسی کا بار گناہ کسی اور پر نہیں ڈالے گا پروردگار. اللہ عادل ہے. اللہ عادل ہے اور عادل سے بڑھ کر محسن ہے، منعم ہے، مکرم ہے. اس کی شان ہے عدل و احسان. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے گناہ کا بار کسی اور پر ڈال دے. خدا کا تو کام ہے گناہوں سے درگزر کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور کے گناہ کو کسی اور کے گناہ میں کسی اور کا مواخذہ کرے. یہ ممکن نہیں ہے. ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے. لیکن بہرحال مدرسوں میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے، گھروں پر. اور آج کل تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ پھر حوالہ دے دوں جدید وسائل، ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، آئی پیڈ، آئی فون، اسمارٹ فون، یہ سب ہے. اس میں اتنی کلاسز اور اتنے درس اور اتنے لیسنس موجود ہیں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے کے کہ جسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ پر حجت تمام ہو چکی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے عقیل الغربی صاحب کے مدرسے میں داخلہ لیا تھا، اس مدرسے کے نصاب میں قرآن کی تعلیم کا صحیح انتظام نہیں تھا، آپ تو ہمیں سزا نہ دیجیے، عقیل صاحب کو سزا دیجیے گا. نہیں، مجھے تو ملے گی سزا جو ملے گی، مگر آپ بچ نہیں سکتے اس عذر کے ساتھ. چونکہ پروردگار فرمائے گا وہ تمہارے جیب میں ہر وقت ایک موبائل فون، ایک اسمارٹ فون رہتا تھا، تمہارے پاس آئی پیڈ تھا، تمہارے پاس کمپیوٹر تھا، اور تم دنیا بھر کی خبریں سنتے تھے اس پر. دنیا بھر کے پروگرام، ادبی، تہذیبی، ثقافتی، سماجی، سیاسی، سب کچھ دیکھتے تھے. یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ قرآن مجید کا درس اس سے حاصل کر لیا جائے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. جزاکم اللہ. اب جب میرے اس مطلب پر آپ اس قدر پرجوش نعرہ بھیج رہے ہیں تو ایک جملہ اور کہنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ جو تجوید کا فن ہے نا، تجوید کا فن، معلوم ہے اس فن کا موجد اور معلم اول کون ہے؟ علم تجوید قرآن کے بھی بانی کوئی اور نہیں، باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے اہل سنت میں سے ہیں غالباً. یہ فرما رہے ہیں حضرت امیر المومنین. میں سعودی عرب گیا تھا. اب سعودی عرب کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تو یہ کہوں کہ میں حجاز گیا تھا. میں مدینۃ الرسول گیا تھا، میں مدینۃ النبی گیا تھا، میں مدینہ طیبہ گیا تھا، میں مدینۃ السماء گیا تھا، میں شہر رحمت میں گیا تھا. اور وہاں جن لوگوں نے بازار لگا رکھے ہیں، کتابوں کے بازار، تو وہاں میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کے مختلف ایڈیشنز ہیں. اس میں بعض ایڈیشنز ایسے ہیں کہ جس میں تجوید کے اصول کے مطابق وہ ایڈیشن تیار کیا گیا ہے کہ ایک بچہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کا صحیح تلفظ سیکھ سکے، مختلف رنگوں کے ساتھ اور مختلف توضیحات کے ساتھ وہ ایڈیشن تیار کیے گئے. وہ ایڈیشن میں نے ایک ان سے حاصل کیا، اور میں تو یہ کہوں گا اسے میں نے ہدیہ
لیا، ورنہ اب عام لوگ یہ سب احتیاط بھول گئے ہیں، ورنہ خریدنے بیچنے کی بات آ گئی ہے۔ یہاں سب فقہی جو بحثیں ہیں اس میں بھی بہت کچھ یہ ہوا ہے کہ نظر کہیں سے کہیں کج ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس میں جب کھولا میں نے مدینے میں کھڑا ہو کر، ظاہر ہے وہ کسی رافضی کی دکان سے نہیں خریدا تھا، میں نے کسی شیعہ کی دکان سے نہیں خریدا تھا، نہیں لیا تھا ہدیہ، لیکن وہ جیسے ہی میں نے کھولا تو اس کے صفحے اول پہ لکھا ہوا تھا کہ فن تجوید قرآن کے بانی امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، محمد پر بلند ترین گھبراؤ نہیں، تم ہولو نہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ بات بیچتے رہیے، 5 منٹ لگیں گے جنریٹر چل رہا ایک اور بلندر صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ بہرحال اب ایک جملہ کہہ کر مضمون نے کلام کو آگے بڑھاؤں کہ اصل کلام میں نے عرض کیا کہ خالق کا ایک نام گرامی محبت ہے مخلوق کے نام، اور پھر اس کی قرأت کا آہنگ وہ سکھایا ہوا کس کا ہے؟ اس کا جس کے آہنگ میں خالق نے اپنے محبوب سے کلام کیا تھا۔ یہ علم تجوید کس نے سکھایا؟ یعنی جس کے لہجے میں خالق نے معراج میں اپنے حبیب سے کلام کیا تھا، اس صاحب لہجہ قدسی نے قرآن مجید پڑھنے کا لہجہ سکھایا ہے آپ کو۔ کیسے علی والے ہیں آپ کہ آپ علم تجوید کی طرف توجہ نہیں رکھتے؟ کیسے علی والے ہیں؟ سب سے آسان ہوتا ہے کسی کے بولنے کے انداز کی نقل کر لینا، مشکل اعمال، مشکل کردار، صفات، اخلاق، اولو العزمی، صبر، بڑے بڑے عملی کارنامے انجام دینا تو مشکل ہے، مگر آواز ڈھال لینا تو سب سے آسان ہے۔
جو قوم اپنے آقا مولا اور معشوق کے سکھائے ہوئے انداز بیان کو بھی اختیار نہ کر سکے، اس سے کیا توقع ہوگی کہ یہ ان کے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دے گی؟ آواز نظر مولا نہیں کر سکتے، تجوید صحیح انداز سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، چوٹ پڑ رہی ہے دل پر یا نہیں؟ کہہ دیجئے ہاں، ورنہ اور سخت لہجے میں بات کروں گا۔ مطلب کیا آپ کی توقع یہ ہے کہ میں لندن سے یہاں آیا ہوں آپ کو لوری سنا کے سلانے کے لیے، تاکہ نیند کا غلبہ ہو جائے، نشے میں مست ہو جائیں؟ کیا سحر بیان تھا، کیا کلام کا جادو تھا، نشے میں مست ہو جائیں آپ؟ میں تو جھنجھوڑ کے جگانے کے لیے آیا ہوں۔ بہت دیر ہو گئی، بہت سو چکے، بہت غفلت میں گزار لی، بہت، کوئی انتہا نہیں ہے، بہت قعر مذلت میں گر چکے، اب ابھرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضرور ہے کہ جتنا بھی قعر مذلت میں گرے ہیں اس کا احساس پیدا کریں، مایوس نہ ہو رحمت رب سے۔ اس کا نظام یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہو چکے ہوں، جیسے ہی یہاں آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ کاش میں توبہ کر لوں، وہ توفیق توبہ عطا فرمائے گا۔ اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی رافت، اس کا کرم دستگیری فرمائے گا، اور آپ بلندیوں کے سفر پہ گامزن ہو جائیں گے۔ بالکل مایوس نہ ہو، اتنا گر چکے ہیں اب کیسے سنبھلیں گے؟ نہیں، سنبھلنے کا جذبہ آپ پیدا کیجئے، جذب کرنا اس کا کام ہے۔ جذبہ صادقانہ ہونا چاہیے، جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ یہاں جذبہ پیدا ہوا، ادھر سے اس کی شان کبریائی، اس کی شان ربوبیت، اس کی رحیمیت، اس کی رحمانیت، اس کا کرم خود جذب کرے گا آپ کو، اور جب وہ جذب کرے گا اپنی طرف، اس کی رحمت کا جاذبہ جب اپنی طرف کھینچے گا، کتنے ہی سالک پیچھے رہ جائیں گے، آپ مجذوب بن جائیں گے۔ بہرحال توجہ کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے۔ محبوب دور ہوتا ہے، معشوق، محبوب، چہیتا کوئی آپ کا دور ہوتا ہے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، تو ایک چیز کی خواہش تو تڑپاتی رہتی ہے، فون کر کر کے باتیں تو کرتے ہیں نا، کہ آواز تو سنتے رہیں۔ اللہ ہے غیب میں، مگر اس نے اپنا کلام بھیج دیا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید پڑھو اور علی کے سکھائے ہوئے لہجے میں پڑھو، اور یہ احساس پیدا کرو کہ محبوب کا کلام ہم سن رہے ہیں۔ محبت تو کرو قرآن سے۔ دنیا کے لوگ جو کچھ بھی آپ کو بتاتے ہوں، مگر تمام تر پستیوں اور پسماندگیوں کا ایک سبب ہے ہمارے اور آپ کے لیے، خدا ناشناسی، خدا فراموشی، توحید سے دوری، توحید کے تصور کی کمزوری۔ خدا کو نہیں پہچانتے، خدا کو پہچاننا بھی نہیں چاہتے، خدا کا ذکر نہیں کرتے، خدا والوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس طرح اب اسلوب ہو گیا ہے کہ خدا والوں کو خدا سے بڑھا کر بیان کریں آپ۔ شیطان کی سازش کا شکار ہو گئے ہیں۔
یا شیطان کی مداخلت کا؟ اب سازش و مداخلت میں کیا فرق ہے، اس پہ آپ تحقیق کرتے رہیے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ نہیں، ایسے نہیں چلے گا بھائی۔ اپنی زندگی سے وفا کیجئے، اپنی زندگی سے وفا کرو عزیزوں، جوانوں، بچوں، اپنی زندگیوں سے وفا کرو۔ یہ اللہ نے زندگی دی ہے، عظیم نعمت، اور یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر یہ حصہ زندگی کا اچھا گزارا تو اس کے آگے والا حصہ بھی اچھا گزرے گا، اور یہ حصہ زندگی کا اچھا نہیں گزرا تو اس کے آگے بھی پھر اچھا نہیں گزرے گا۔ اور یہ زندگی کا حصہ گزارنے کے لیے اچھا جو دستور العمل ہے، جو منشور ہے، جو کتاب ہے، کتاب رحمت، وہ قرآن مجید ہے۔ دیکھو خدا کس طرح سے، کس اسلوب سے تمہیں اپنی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس آیت میں بھی شان کرم کیا ہے؟ انا نحن، پھر سننا، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم ہیں ہم، یاد رکھنا، غافل نہ ہو جانا، ہم ہیں ہم، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا، ہم ہیں ہم تمہیں پیدا کر کے بھول نہیں گئے ہیں، تم بھی بھول نہ جانا، ہم ہیں ہم۔ مشکلیں آئیں تو پریشان نہ ہونا، ہم ہیں ہم۔ موت بھی سامنے آ جائے تو گھبرانا نہیں، ہم ہیں ہم۔ اس کائنات میں، اس خاکنائے دہر میں ہر چیز کی دوا میسر ہوگی، مگر موت کی دوا میسر نہیں ہوگی، تب بھی مایوس نہ ہونا۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی کہ یہ آیت کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ سورہ یاسین کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئی یہ بات کہ احتضار کے عالم میں جب انسان ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، احتضار کا عالم، جاں کنی کا عالم، موت کے استقبال کے وہ لمحات جو بہت سخت ہوتے ہیں، اس وقت کیوں مستحب قرار دیا گیا؟ یہ سورہ یاسین پڑھو سرانے بیٹھ کر، اس لیے کہ یہ سختیوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، یہ موت کے کرب میں مبتلا ہے، اس وقت اس کے کان میں یہ آواز آنی چاہیے، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کیا اہتمام ہے؟ ادھر مستحب قرار دیا گیا کہ یہ پڑھو سورہ جس میں یہ آیت موجود ہے، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اسی وقت مومن کے سامنے اس کو بھیجتا ہے جو اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کاش دلوں میں بات اتر جائے اور کاش یہ معروضہ یاد رہ جائے۔
तरीन सलमान। ذرا دیکھ رہے ہو کیا اہتمام ہے اس دنیا میں، اس دنیا کے نشیب و فراز سے سختیوں کے ساتھ گزر کے ایک مومن جب جا رہا ہے، اسے بلایا جا رہا ہے تو اہتمام یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ راضی ہو کے جائے۔ اس کے کان میں آواز آ رہی ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، سامنے وہ شخصیت نظر آ رہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ یہ خدا کی آواز ہے اور اس نے اپنی طرف سے اپنے ولی کو بھیج دیا ہے جو اس کی اس قوت کا اظہار کرنے والا ہے۔ ہاں سنیے، میرے اوپر غلو کا الزام لگانے سے پہلے ایک معروضہ سن لیجئے، ایک مثال سن لیجئے۔ مجھ پر زبان پھسل گئی کچھ، مجھ پر غلو کا الزام لگانے والے سنیں۔ میں ان روایات کو قبول کرتا ہوں، قائل ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ٹھوکروں سے مردے جی اٹھتے تھے، اور کتنے خوش قسمت تھے وہ جو علی کی ٹھوکر سے جی گئے ہوں۔ اب لوگ کہیں گے کہ جناب والا یہ روایت ضعیف ہے اور وہ ضعیف ہے اور آپ جو ہیں تحقیق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا مبلغ علم ہے، ہمارا اپنا مبلغ ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے۔ میرے برادر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذیشان ہدایتی صاحب قبلہ اور ہم تھے تو تقریباً 5 برس، وہ مجھ سے بڑے، لیکن ان کا لطف تھا کہ وہ ہم اور وہ بیٹھ کے بہت سے مضامین میں مباحثہ کرتے تھے، تو تفسیر میں بھی مباحثہ کرتے تھے۔ تو تفسیر میں یہ بحث چلی کہ سورہ بقرہ کا نام آخر سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا۔ عام طور پہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ گائے والا سورہ، وہ سورہ جس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ۔ تو علماء میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ بقرہ سے مراد واقعاً گائے ہے یا بقرہ سے کچھ اور مراد ہے۔ روٹ ورڈ اس کا جو ہے بقرہ یعنی شکافتہ کرنا، تو چونکہ اس میں بہت سے علوم اور احکام بیان ہوئے ہیں، یعنی وہی روٹ ورڈ جس سے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب مبارک ہے باقر، یعنی علوم کو شکافتہ کرنے والے، بیان کرنے والے، ظاہر کرنے والے۔ تو آیا اس معنویت کو سامنے رکھا جائے یا اس ظاہری معنویت کو؟ میرا یہ اصرار تھا کہ دونوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس سورے میں آخر گائے کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، تو وہ یوں ہی تو نہیں بیان ہوا۔ اور گائے کا واقعہ کیا ہے؟ مختصر عرض کر دوں، آپ تو میری تقریر برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ قوت برق جو ہے شاید یہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے، وہ بار بار ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پھر جلدی مضمون کو سمیٹ دوں اور بیان کو ختم کر دوں۔ گائے کے واقعے میں ہے کیا؟ مختصر بالکل چند لفظوں میں، ویسے تو قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے ہر واقعے میں تہ در تہ اسرار موجود ہیں، اور کسی بھی علم کے اسرار رفتہ رفتہ کھلتے ہیں۔ یہ بھی ہے، نفس بعد از نفس آتی ہیں سانسیں جیسے قالب میں، نفس بعد از نفس آتی ہیں سانسیں جیسے قالب میں، کسی بھی علم کے اسرار رفتہ رفتہ کھلتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے۔ تو ساری باتیں تو ایک نشست میں عرض نہیں کی جا سکتی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شقی نے کسی کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کی سزا سے بچنے کے لیے الزام کسی اور پہ لگا دیا، اور وہ تو قتل ہو چکا تھا، وہ تو گواہی دے نہیں سکتا تھا کہ میرا قاتل کون ہے۔ ان کے خیال میں
مقتول گواہی نہیں دے سکتا، مگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ مقتول بہت سے ہیں، بنی اسرائیل ہی میں نہیں، مسلم تاریخ میں بھی آئیں، اسلامی تاریخ جسے لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ایسے بہت سے واقعے ہیں جہاں قاتل نے قتل کیا زہر سے یا شمشیر سے، اور الزام لگا دیا خود کو بچانے کے لیے فلاں کو جنہوں نے قتل کر دیا تھا، جنہوں نے قتل کر دیا، کس نے زہر دیا پتہ ہی نہ چل سکا، کس کی شمشیر یا کس کی تیر سے شہید ہو گئے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ آپ یہ جو عذر تراشیاں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں، کم سے کم سورہ بقرہ سامنے رکھیں، اور اس اہتمام قدرت سے غافل نہ ہو کہ خدا جب چاہے گا مقتول کو زندہ کر کے گواہی دلوائے گا کہ میرا اصل قاتل کون ہے۔ تو انہوں نے جناب والا قتل کیا، ایک شقی نے، اور مقتول کو چھوڑ دیا اور کسی اور پہ الزام لگا دیا۔ بات حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک پہنچی، اور وہ تفصیلات موجود ہیں آیات میں اور تفاسیر میں۔ آخری فیصلہ یہ ٹھہرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان سے کہیے کہ ایک گائے لے آئیں اور اسے ذبح کریں، اور ایک گائے لے آئیں۔ وہ گائے لانے میں بھی بہت کچھ انہوں نے عذر تراشیاں کی، وہ سب قرآن مجید میں حوالے ہیں۔ اس کے بعد جب گائے آ گئی تو جناب موسیٰ نے اس گائے کو ذبح کیا، اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر، گائے اللہ کی مخلوق ہے، اور اسے ذبح کوئی بھی جانور ذبح کر دیا جائے تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، زندگی تو نہیں باقی رہتی اس میں، واضح ہے۔ اب اس مردہ گائے کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس مقتول کے جسم پر ایک ضرب لگائی، مار دیا اس پر، اور وہ زندہ ہو گیا۔ خدا کے حکم سے اگر ایک ذبح شدہ بے جان گائے، قرآنی واقعہ ہے، اللہ کے حکم سے ذبح شدہ بے جان گائے کا ایک ٹکڑا کسی مقتول پر مار دیا جائے تو وہ جی اٹھتا ہے، اور اللہ کا زندہ ولی، ولیوں کا ولی، امیر المؤمنین، حجت خدا، مظہر صفات کبریاء، اگر کسی کو ٹھوکر مار دے تو وہ زندہ نہ ہو سکے۔ یہ سمجھنا غلو ہو گیا کہ علی زندہ کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ تمام معجزے عطا فرمائے تھے جو آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام اپنے دوسرے نبیوں کو عطا فرمائے تھے، تمام معجزے، اور یہ روایات میں ہیں، آپ کے ہاں صحیح السند ہو یا نہ ہو، ہمارے یہاں ہے معتبر، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جناب عیسیٰ کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، جناب عیسیٰ کا معجزہ۔ اب یہ وہ بات ہے کہ اس کا بھی کوئی منکر نہیں ہے، نہ کوئی مسیحی منکر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسلم۔ جناب عیسیٰ کے معجزے کہاں ہیں؟ قرآن مجید نے ثبت کیے ہیں، اور بالکل صاف بیماروں کو صحت عطا فرماتے تھے، نابینا کو بینا بنا دیتے تھے، کور و کر کو ان کا عذر دور کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے،
مردے کو زندہ کر دینے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ دیکھیے یہ تقاضائے رافت و رحمت و حکمت، تقاضائے حکمت کے خلاف ہے کہ آپ کوئی ایسا پیغام کسی کی زبانی بھیجیں جس پیغام کی تصدیق وہ قاصد نہ کر سکے۔ اور ہمارے یہ بعض مفکرین اسلام، سو کالڈ مفکرین اسلام، آج کل تو مفکر اسلام لکھنا جو ہے وہ مفکر اسلام کوئی بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی متفکر اپنے کو مفکر لکھنے لگے، کوئی متفکر اپنے کو مفکر لکھنے لگے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے فکر کی تھکن ہے۔ بہرحال تو معجزات کا انکار کرتے، سرے سے معجزات کا انکار نہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی معجزہ ہی نہیں عطا فرمایا تھا قرآن کے علاوہ، بس ایک ہی معجزہ ہے، اول و آخر قرآن۔ قرآن بے شک معجزہ ہے، لا زوال معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، باقی رہنے والا معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آدم تا مسیح جتنے معجزے نبیوں کو اللہ نے عطا کیے، اپنے رسولوں کو عطا کیے، وہ سب معجزے خاتم النبیین امام المرسلین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ اور حضور کی یہ شان تھی، اللہ اکبر، یہ بھی بحکم رب، یہ بھی بحکم رب کہ جب آپ کے پاس لوگ آئے کہ ہمیں مردے زندہ کر کے دکھائیے تو آپ خود نہیں گئے، آپ نے کہا علی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان سے کہو ان کے قبرستان میں جا کے کس کو زندہ کرنا ہے بتاؤ، جس جس قبر کی طرف یہ اشارہ کرتے جائیں تم اس کو زندہ کرتے چلے جاؤ۔ پوچھا گیا ہے محمد مصطفیٰ سے، سوال ہوا ہے معجزے کا رسول سے، اور دکھا رہے ہیں معجزہ علی رسول کی موجودگی میں۔ رسول کی موجودگی میں، رسول کی موجودگی میں، حضور کی موجودگی میں معجزہ طلب کیا جا رہا ہے حضور سے۔ معجزہ کون دکھا رہا ہے جا کر؟ ارے بھائی کیا الجھن ہے، کیا دشواری ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تردد ہے؟ رسول سے معجزہ مانگا گیا، نفس رسول نے دکھا دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب نفس رسول بھی ہم نے تھوڑی کہا ہے، نفس رسول بھی کسی شاعر کا دیا ہوا لقب تھوڑی ہے، نہ کسی شاعر کا، نہ کسی خطیب کا، نہ کسی ضعیف حدیث کا۔ جس نے ہمیں رسول سے آشنا کیا اسی خدا نے ہمیں نفس رسول سے آشنا کیا۔ جس قرآن کے ذریعے سے ہم نے رسول کو پہچانا اسی قرآن کے ذریعے سے ہم نے نفس رسول کو پہچانا۔ اور بعض مواقع ایسے ہیں، دیکھیے قرآن مجید میں، یہ پھر آہنگ کی طرف پلٹ کر آتا ہوں چونکہ غالباً کل اور پرسوں بھی یہاں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا لکھنؤ میں، تو عرض کر دوں کہ یہ جو آہنگ ہے یہ وہاں قرآن مجید نے استعمال کیا جہاں کوئی بہت اہم غیر معمولی بات کہنی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، جو اہل دل ہوں، جو اہل ذوق ہوں، جو صفائے باطن رکھتے ہوں،
جو اخلاص کامل رکھتے ہوں، جو یقین محکم رکھتے ہوں، جو شب داریاں کرنے کے عادی ہوں عشق خدا میں، جو سحر خیز ہوتے ہوں یاد خدا میں، جو اشک ریز ہوتے ہوں خوف خدا سے۔ ان کے ہاں جا کے کبھی دیکھیے اور اپنے گوش سماعت کو پاک کر لیجئے اور گوش دل کو وا کر لیجئے۔ خدا کی قسم جب وہ پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، تو ان کے آس پاس تمام ماحول سے ذرہ ذرہ بولتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ معلوم ہوتا ہے خالق کی آواز آ رہی ہے، اور پھر آواز آگے بڑھتی ہے تو ذرہ ذرہ کہتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو زندگی عطا کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا یہ کام۔ وہ جو بات ہے نا قرآن مجید ہی میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو تسبیح نہ کرتی ہو رب کی۔ وہ تسبیح اس انداز سے ہوتی ہے، خدا کی قسم ہر ذرے سے آپ سن سکتے ہیں یہ آواز اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور یہ قوی آواز، یہ دیکھیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم ہیں ہم جو یہ کام کر سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ ارے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کسی معمولی کام کے لیے کہا جائے گا۔ زندوں کو مارنا معمولی کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا غیر معمولی کام ہے۔ یہاں کہا گیا ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اس آہنگ کا مقام سمجھ میں آیا کہ کس مقام سے سخن ہے۔ ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے۔ کس مقام سے سخن ہے؟ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور خدا کی قسم نظام مشیت میں عدم سے وجود میں لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ زندگی ہی عطا کرتا ہے، وہ خدا زندگی ہی عطا کرتا ہے۔ موت کل عرض کر چکا اسی زندگی کے مختلف چہروں میں سے ایک چہرہ ہے۔ موت نابودی محض، نابودی مطلق، عدم بحث، عدم مطلق، عدم محض نہیں ہے موت۔ موت اسی زندگی کا ایک چہرہ ہے۔ اور وہ بات جو میر تقی میر کہہ گئے ہیں اپنی جگہ آپ سب کو یاد ہے کہ یعنی موت کے کیا معنی ہے؟ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، مسلسل چلتے رہیں، مسلسل چلتے رہیں۔ تھکن کا احساس ہو تو ذرا آدمی بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا آنکھیں بند کی، تھوڑا سا خاموشی اختیار کی، اور ذرا سا بالکل سکون کی حالت میں ہو گئے، اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ یہ بچے جو بالکل آج نئی نسل کے بچے ہیں، یہ آپ سے ضرور شکایت کرتے ہوں گے کہ ان کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیا کیا لفظیں استعمال کرتے ہیں، کیا کیا ترکیبیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اجازت دیجئے کہ میں بالکل وہ لفظ استعمال کر لوں جو بچے بالکل سمجھ جائیں۔ موت پاور نیپ ہے۔ بہت تھکے ہوئے ہو آفس میں، 2 منٹ کے لیے لیٹ جاؤ آنکھیں بند کر کے، ہاتھ پیر پھیلا کے، بالکل آفس کی الجھنوں سے، گھر کی الجھنوں سے، سب الجھنوں سے دور ہو کے لیٹ جاؤ۔ 2 منٹ کے بعد اٹھ جاؤ، ایک نئی تازہ زندگی محسوس ہوگی، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ دفتر کا کام بھی کرو گے، سب کام کرنے لگو گے۔ اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں جانے کے لیے، وہاں کی بھرپور زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ماندگی کا وقفہ ہے۔ پاور نیپ تو نہیں بھولو گے اب؟ خدا کی قسم مومن کے لیے تو یہی ہے۔ ایک مومن کے لیے
ایک اہل توحید کے لیے، ایک اہل اللہ کے لیے، ایک اللہ والے کے لیے، ایک محمد والے کے لیے، ایک علی والے کے لیے، ایک حسین والے کے لیے موت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذرہ برابر موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ موت کا غم، نہ خوف، نہ ہراس۔ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا سا آرام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بس اسی لیے کل میں نے کہا تھا یہ جمالیات موت، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جمالیات موت، موت کا جمالیاتی چہرہ، موت کا جمالیاتی چہرہ۔ آگے بڑھنا ہے، اور بعض روایتیں آپ کے سامنے میں اعتراف کر رہا ہوں، اپنی تقصیر کا بھی، اپنے قصور کا بھی۔ آج کل یہ بہت بازار گرم ہے، لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اپنے آپس میں، وہ الزام لگاتے ہیں کس لیے؟ خدا کی خاطر، سب دنیا کی خاطر۔ وہ مقصر ہے، وہ مقصر ہے، اسے کیا معلوم ولایت کیا چیز ہے؟ مجھ سے سنو ولایت کیا چیز ہے، اے سبحان اللہ۔ وہ کیا جانے علی کی شان، مجھ سے سنو علی کی شان۔ ایک علی والا دوسرے علی والے کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ کیا ذوق ہے آپ کا، کیا تہذیب ہے آپ کی، کیا فکر ہے آپ کی، کیا رقیق اور مبتذل سوچ ہے آپ کی، کیا سلیقہ ہے، کیا تہذیب ہے۔ یہ تہذیب آل محمد ہے، یہ تہذیب اصحاب آل محمد ہے، یہ تہذیب محبان آل محمد ہے۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں جو بھی ہے وہ یا قاصر ہے یا مقصر۔ حق تو ان کا کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کون ان کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کون ان کا حق ادا کر سکتا ہے؟ جو بھی ہے یا قاصر یا مقصر۔ قاصر کہتے ہیں اسے جو عاجز ہو کر نہ سکتا ہو، مقصر کہتے ہیں اسے جو کر سکتا ہو جان بوجھ کے نہ کرے۔ تو ہیں دو قسم کے مسلمان، کچھ جو کچھ جانتے ہیں اتنا بھی حق ادا نہیں کرتے اہل بیت کا، اور کچھ وہ ہیں جو قاصر ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ کچھ حق ادا کریں تو ان کا حق اتنا عظیم ہے کہ ادا ہو نہیں سکتا، جان بھی دے دو ان کی راہ میں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ شاعری نہیں ہے، محض حقیقت ہے۔ جب یہاں در آل محمد تک آتی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بس آج روک دوں یہیں پر گفتگو، بقیہ انشاءاللہ بہت گفتگویں ہیں، بہت مطالب ہیں، انشاءاللہ کچھ کل کے بیان میں عرض کروں گا۔ زندگی اور موت، اس سلسلے میں بس ایک بات عرض کر دوں۔ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث قرآن مجید کے مختلف مضامین سے بھی استنباط ہوتا ہے اس کا، اس لیے حدیث معنن، ہمارے یہاں جو یہ حدیث ہے معنن بہت بلند مرتبہ حدیث ہے۔ مضمون یہ ہے سب سننا تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ بعد میں اعتراض نہ کریں کہ یہ تمہارے لیے، یہ کون سا لہجہ ہے۔ یہ اس لیے کہ میں بزرگوں سے خطاب ہی نہیں کر رہا ہوں، میں جوانوں سے کر رہا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے، بچوں سے، اپنے چھوٹوں سے، ان سے کہہ رہا ہوں۔ بزرگوں سے میں کیا خطاب کروں گا؟ خطاب کیا ہے؟ فرمایا ہے، حدیث قدسی کا مضمون ہے، جب تک میرا بندہ مجھ تک آنے کے لیے راضی نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں ملک الموت کو قبض روح کی اجازت نہیں دیتا۔ سن رہے ہیں جہاں تک آواز جا رہی؟ آپ ناز ربوبیت اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، وہ بندوں کے ناز اٹھاتا ہے۔ وہ کریم رب وہ ہے، وہ عظیم رب وہ ہے، وہ رب رؤوف الرحیم وہ ہے، وہ رب غفور و ودود وہ ہے
جو اپنے بندوں کے، خطا کار بندوں کے، گناہ گار بندوں کے ناز اٹھاتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہے جب تک یہ راضی نہ ہو جائے روح قبض نہ کرنا۔ اللہ، جب تک یہ راضی نہ ہو جائے روح قبض نہ کرنا۔ بس اب موقع نہیں کہ میں اس کی تشریح کروں، یاد رکھ لیجئے گا یہ مضمون حدیث قدسی، جب تک میرا بندہ راضی نہ ہو جائے میری ملاقات کے لیے اس وقت تک روح قبض نہ کرنا۔ راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ اسے بتاؤ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ راضی کرنے کے لیے میرے ولی علی جاؤ اپنا روح انور سے دکھاؤ، مصطفیٰ جاؤ اپنا روح انور سے دکھاؤ اور بتاؤ کہ اس کے بعد زندگی میں کیا انعام ملنے والا ہے۔ جب تک کوئی راضی نہیں ہوتا اس وقت تک اس دنیا سے روح قبض کرنے کا حکم پروردگار نہیں دیتا، اور کبھی اس سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی بڑھ کر اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جان سے کھیلنے والوں کو یہ انعام بھی ملتا ہے۔ کبھی تم مرنے کے لیے تیار ہو، تم جان دینے کے لیے تیار ہو، دیکھو آج کی رات فیصلہ کر لو، کل کی صبح جو ہوگی کل قتال کا روز ہے۔ یہ جو لشکر آیا ہوا ہے لشکر شامی، یہ ہماری اور تمہاری جان لینے کے لیے آیا ہے، یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ نے اذن دے رکھا ہے کل ہمیں قتل ہونا ہے۔ تیار ہو تم؟ جب عہد و پیمان لے لیا سب نے اپنے جذبے کا اظہار کیا، جذبے کا اظہار کیا، عزم کا اظہار کیا، ارادے کا اظہار کیا، پھر کیا ہوا کہ اچھا تمہیں اس قدر رغبت ہے، شہادت کا جام نوش کرنے کی رغبت اتنی ہے، اچھا ذرا آنکھیں اٹھاؤ تو صحیح، دیکھو اپنے مقامات دیکھ لو۔ جانے سے پہلے دیکھ لو جنت میں تمہارا مرتبہ کیا ہے، جانے سے پہلے دیکھ لو مقامات کیا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو ان کے مقامات دکھا دیے تھے۔ اللہ، ہمیشہ یہ روایت مقام مصائب میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کی حکیمانہ تفسیر کوئی نہیں کر پاتا کیونکہ پھر وہ وقت نہیں رہ جاتا، ورنہ خود اس روایت کی جو حکیمانہ تفسیر ہے وہ بہت توجہ طلب ہے۔ ابھی ہیں اس دنیا میں، ابھی ہیں ظرف زمان میں، ابھی ہیں خاکنائے دہر میں، تو اس عالم کی سیر کیسے کرا رہے ہیں جو عالم ماورائے عالم مادی ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ یہ کون ہے جو دکھا رہا ہے؟ یہ کوئی اور تو نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہو سکتا ہے جسے رسول سے منیت کا رشتہ ہو، یہ وہی ہو سکتا ہے جو نفس رسول کی جگہ ہو، یہ وہی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ یہ معجزہ کہ عالم مجرد میں جو حقائق ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں، بس گفتگو تمام، گفتگو تمام۔ آپ متوجہ و ملتفت ہو گئے، 4 جوان آپ سے بچھڑ گئے۔ کل بس ایک ہلکا سا تذکرہ میں نے کیا تھا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، بس آج جی چاہ رہا ہے کہ ایک ہلکا سا تذکرہ، ایک ایسی روایت، ایسا مضمون جو لاکھوں کروڑوں بار آپ سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اچھا اس معجزے کو دنیا دیکھ لے آ کے، اس معجزے کو کوئی کتنا ہی بڑا ہو، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اس کے عزیز اقربا دوست احباب کب تک اس پر آنکھیں نم رکھ سکتے ہیں؟ کب تک؟ کب تک؟ لیکن دنیا آ کے دیکھے، ان آنکھوں کو دیکھے، کون سی تاثیر ہے کہ نام حسین آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ نام حسین، یہ کون سی تاثیر ہے؟ ایک ہی جملہ
ہر منبر پہ آنے والا ہر ذاکر پڑھتا ہے، ہر ذاکر، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی یہ جملہ، یہ تصور آتا ہے کہ جب امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو بھیجا، تو اہل دنیا پر، دنیا والوں پر حجت تمام کرنے کے لیے نہ اپنے اہل بیت کو خطاب فرما رہے تھے، نہ اپنے اصحاب کو، اور اصحاب میں رہ کون گیا تھا جس سے خطاب کرتے، اور دشمنوں سے بھی خطاب نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ صبح سے اور ظہر تک کئی مرتبہ خطبے ارشاد فرما چکے تھے، کئی مرتبہ نصیحتیں کر چکے تھے، خطاب کر چکے تھے، وعظ کر چکے تھے، خوف خدا دلا چکے تھے، اس لیے اور وہ سب گفتگو ایسی تھی کہ امام کی انتہائی پر اثر گفتگو، مگر ان اشقیاء، سنگ دل اشقیاء پر اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ اثر قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اب پھر معصوم نے یہ ضروری نہیں سمجھا، یہ مناسب نہیں سمجھا کہ پھر دشمنوں سے خطاب کریں، اب خطاب کس سے کرتے؟ خدا سے خطاب کیا، پروردگار گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک، اب وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اب وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، اور کیسی شبیہ ہے؟ گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، خلق و خلق میں، گفتار میں، نطق میں شبیہ ہے تیرے۔ اور اس کے بعد جملہ فرمائے تو گواہ ہے پروردگار، حسین کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں، وہ حسین جن کے لیے حسین منی وانا من حسین، وہ حسین کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تو گواہ ہے کہ جب بھی ہم اہل بیت مصطفیٰ تیرے مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اپنے اس جوان کا چہرہ دیکھ لیا کرتے۔ اور بس عزیزان گرامی، اب کیسے یہ میں عرض کروں کہ جب جوان بیٹا رخصت ہوا ہے تو سرکار سید الشہداء پہ کیا کیفیت طاری ہوئی، اور جب میدان سے جوان بیٹے نے آواز دی، یا ابتا علیک منی السلام، بابا آپ پر میرا آخری سلام، تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ بیٹا تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے، بنائی علی الدنیا بعدک العفا، اس دنیا پر تیرے بعد خاک ہے۔ اور واقعاً آقا جو ہر ایک کے لاشیں تک پہنچتے تھے، بعض روایات میں نے خود پڑھا ہے کہ علی اکبر کے لاشیں تک پہنچنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوئی، ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے میرے اکبر کا لاشا، میرے اکبر کا لاشا کہاں ہے؟ اور جب لاشا مل گیا تو سینے سے لگایا، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، درمیان میں لاشا، رخ کیا نجف کی طرف، یا علی یا علی یا علی، بابا بابا، در خیبر اکھاڑنا اور ہاتھوں پہ اٹھانا آسان تھا، مگر یہ جوان بیٹے کا لاشا، وہ بھی وہ جوان جو شبیہ پیغمبر ہے، اس کا لاشا اٹھانا، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں حسین نے، بہت بڑی، بہت گریہ کر رہے ہیں آپ۔ میں عموماً سخت روایات نہیں پڑھ پاتا، مگر آپ کے زخموں کے اندمال کے لیے
یہ جملہ بھی کہتا جاؤں جو جملہ کل کہا تھا، چند لاشیں ایسے ہیں جن کے ساتھ اشقیاء نے بہت بری طرح ظلم و ستم کیا۔ عباس کا لاشا بھی وہ تھا جسے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اکبر کا لاشا بھی وہ تھا جسے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اہل حرم کہتے رہے وا محمدا وا علیہ وا جعفرا وا حمزتا وا حسینا۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں میں سچا جذبہ ایمانی بدرجہ کمال عطا فرما۔ پروردگار بزرگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، علماء کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سے یہ حقیر سی، ناچیز سی، کمزور سی، قاصرانہ عبادت عزا قبول فرما۔ پروردگار جو جوان ہم سے رخصت ہو گئے اپنے جوار رحمت میں بہتر سے بہتر جگہ عطا فرما۔ پروردگار یہ اپنے ماں باپ کو روتا بلکتا چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے والدین کو اور اہل بیت کو بھی صبر جمیل عطا فرما، اور اس عظیم صبر پر انہیں اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین عامر رضا ابن ناصر رضا، محمد حسن ابن ضیاء الحسن، شبی حیدر ابن رئیس حیدر، انیس خان ابن اعجاز خان، اور جملہ مومنین و مومنات، جملہ شہدائے راہ خدا، جملہ موالیان اہل بیت کی روحوں کو ایصال۔